الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله. صلوا عليه وآله. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، ایک دفعہ پھر ہم یہاں قرآن کے پہرے میں جمع ہوئے ہیں. ایک طرف رمضان المبارک عاشرہ رحمت ہماری نگہبانی کر رہا ہے، ہماری حفاظت کر رہا ہے، ہمیں دائیں بائیں ہونے سے بچا رہا ہے، ہماری منزل کا تعین کر رہا ہے. قرآن کی روشنی میں صاحب قرآن کی بارگاہ میں جانے کا راستہ مل رہا ہے. قرآن اللہ کا کلام ہے اور اس سچائی کو بھی ماننا انتہائی ضروری ہے کہ یہ کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ کا ترجمان ہے. آپ کو یاد ہوگا کل پہلی تراویح کے بعد ہم نے قرآن پاک کے پہرے میں اپنے راستے کا تعین کیا. پروردگار جس نے ہمیں اپنے قرب کی منزلوں کو طے کرنے کے لیے آسانیاں عطا فرمائی ہیں، نہ صرف یہ کہ جنت کے دروازے کھول دیے گئے بلکہ یہ کہ دوزخ کے دروازے بند کر دیے گئے. اب اگر کھلے دروازوں سے کوئی جنت تک نہیں پہنچ سکتا یا جہنم کے بند دروازوں سے سر ٹکرا کے اپنے آپ کو جہنمی بنا لیتا ہے تو ظاہر ہے یہ بد نصیبی نہیں تو اور کیا ہے. اگر آپ فجر کی سحری کی صبح اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیں اور سورج کے ڈوبنے کے ساتھ جو سفر شہری کے اختتام پر اس شرط پر کہ شہری کرتے ہوئے جو دعا تم مانگو اس کو قبولیت کے سوا کوئی اور مقام نہیں ملے گا. جو بھی مانگو گے وہ دے دیا جائے گا. اچھا، بعض اوقات مانگنے کی ضرورت نہیں رہتی. آپ جس پاک ذات سے مانگ رہے ہیں وہ تو علیم بذات الصدور ہے، اسے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، پھر بھی عرض کرنا پڑتا ہے. اسے دکھانے کی ضرورت نہیں ہے، پھر بھی وہ دیکھ رہا ہے. تو سحری کی تکمیل دعا کے ساتھ اس شان کے ساتھ ہوتی ہے کہ آپ کے دامن کو رحمت سے بھر دیا جاتا ہے، آپ کے سینوں کو اللہ کے نور کا خزینہ بنا دیا جاتا ہے. آپ کی ظاہری باطنی دنیاوی دینی تمام چاہتوں کو قبولیت کا شرط دے دیا جاتا ہے. آپ جو بھی التجا کرتے ہیں، جو بھی آرزو کرتے ہیں، جو بھی فرمائش کرتے ہیں، اس کو پورا کر دیا جاتا ہے.
اور جب یہ سارے دن کا سفر شام کی آذان کے ساتھ اپنے کمال کو پہنچتا ہے اور آپ بھوک پیاس خواہش ہونے کے باوجود اپنے آپ کو خواہشات سے کنٹرول رکھتے ہوئے جب آپ افطاری میں داخل ہوتے ہیں تو پھر ایک دفعہ رحمت پکارتی ہے، آگے بڑھو، میری نعمتیں تمہارا انتظار کر رہی ہیں۔ اب دنیا بھر کی نعمتیں آپ کے سامنے ہیں اور ان کو استعمال کرنے کی آپ کو اجازت ہے۔ ایسے لمحوں میں اللہ کی نعمتوں کو استعمال کرتے ہوئے جب آپ اللہ سے مزید بھی مانگتے ہیں، نہ سحری کی دعا رد ہوتی ہے نہ افطار کی دعا رد ہوتی ہے۔ آپ ذرا تصور کیجئے ناظرین، اگر آپ وہ خوش نصیب ہیں جس نے سحری میں اور افطاری میں اپنی محبت شامل کی، آپ کی چاہت یہ ہوئی، آپ کی دی ہوئی پیش کی ہوئی کھجوروں سے، آپ کے پیش کیے ہوئے مشروبات سے، آپ کے پیش کیے ہوئے اللہ کی نعمتوں کے خزانوں سے اگر کوئی افطاری کر رہا ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں بات ختم ہو گئی؟ بھائی بات تو اب شروع ہوئی ہے۔ کہاں آپ انگلستان میں بیٹھے ہیں، کہاں آپ امریکہ میں بیٹھے ہیں، کہاں آپ یورپ میں بیٹھے ہیں، کہاں آپ چائنا میں بیٹھے ہیں، ہانگ کانگ میں بیٹھے ہیں، آسٹریلیا میں بیٹھے ہیں، کہاں آپ اسلام آباد میں بیٹھے ہیں، کہاں آپ کراچی میں بیٹھے ہیں، لیکن آپ کی چاہت یہ ہے کہ مسجد حسین کا صحن ہو، شمع رسالت کے پروانوں کا حضوری باہو میں حاضری ہو اور آپ کی محبتوں اور آپ کے عطیات کا نذرانہ ان کے سامنے سحری افطاری کی صورت میں رکھا ہو۔ یہ ایسے وقت میں سحری کرنے والا، افطاری کرنے والا اپنے لیے بھی مانگے تو خالی نہیں جائے گا، لیکن اگر بندہ شکر گزار ہے تو جہاں اپنے مالک کا شکر گزار بنے گا وہیں اپنے ان چاہنے والوں کا بھی مشکور ہوگا، ان کے لیے بھی دعا کرے گا جو ہزاروں میل دور بیٹھ کر اس چاہت کے ساتھ افطاریاں پیش کر رہے ہیں، عقیدت و محبت کے نذرانے پیش کر رہے ہیں کہ آستانہ باہو بھی ہو، مے خانہ حسین بھی ہو، مہمانان مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہو، اور پھر اٹھے ہوئے ہاتھ جب اللہ سے رحمت طلب کرے تو شرق سے لے کر غرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک کوئی محروم نہ رہ سکے۔ ناظرین، سارا دن یہ روزہ دار قرآن میں اللہ کا ذکر تلاش کرتا رہا، تلاوت کلام میں پاک ہوتی رہی، سارا دن یہ بھوکا پیاسا رہا، اور شام کو جب افطاری کرنے بیٹھا تو رب کی رحمتوں نے جھوم جھوم کر اس سے پوچھا تمہیں کیا چاہیے، تو اس کے لبوں پر یہ دعا آ گئی کہ مولا، جو اس دور مشکلات میں بھی میرے لیے اور میرے جیسے ہزاروں لوگوں کے لیے افطاریوں کا، سحریوں کا، غریب پروری کا، یتیم پروری کا، اور بالخصوص اس وائرس کی وجہ سے جو آج کاروبار زندگی معطل ہونے کی وجہ سے اور باوجود کوشش کے کوئی ذریعہ روزگار نہیں ہے، پھر بھی اللہ کا شکر گزار بن کر اللہ کے حضور حاضر ہو گئے اور شمع رسالت کے پروانے دنیا بھر سے
اپنی محبتیں پیش کر رہے ہیں ناظرین، اور پھر یہی لمحے تیزی سے آگے بڑھتے ہیں اور دعوت قرآن دیتے ہیں. تراویح کی نماز، اس میں شمولیت، پھر اللہ کے ذکر کا اور نبی کی محبتوں کا عروج، اور پھر یہ سماعت و تلاوت قرآن جب اپنے کمال کو پہنچتی ہے تو یہ ہاتھ اٹھتے ہیں، اور پھر وہ کتنے خوش نصیب ہیں سارا دن روزہ رکھنے پر شام کو جب اللہ نے اپنے بندوں کے دل میں ڈالا اور انہوں نے اپنی محبتیں افطاری کی صورت میں پیش کی اور اظہار تشکر کرتے ہوئے یہ قیام اللیل میں شامل ہوا، صلاۃ التراویح کا حصہ بنا اور دعائیں لیتا ہوا، پھر ساری رات یہ شکر گزار بندہ بن کر کبھی نوافل پڑھتا ہے، کبھی اذکار کرتا ہے، کبھی تلاوت کرتا ہے، کبھی ذکر و فکر کرتا ہے. تو یہ ہر لمحہ دعا کا ہے، قبولیت کا ہے، رحمت کا ہے، کرم کا ہے، عطا کا ہے. بس تمہیں بندہ وفا بننے کی ضرورت ہے. فرمایا تعاونوا علی البر والتقوی، تمہارا ساتھ نیکی کے ساتھ، بر کے ساتھ ایسا جڑ جائے کہ تم اور تمہارا وجود اس نیکی کے نور سے چمک اٹھے. اللہ اکبر. آج قرآن پاک کے دوسرے پارے کی تلاوت کی گئی. اس میں تحویل کعبہ کا ذکر ہے. ہجرت کے بعد 16-17 مہینے اہل ایمان بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز ادا کرتے رہے، لیکن کملی والے کی چاہت یہی تھی، مولا مجھے تو قبلہ کے طور پہ کعبۃ اللہ چاہیے، اور پھر اللہ نے اس چاہت کو پورا کر دیا. آج اس تلاوت قرآن پاک میں دوسرے پارے کے اس حسن میں وہ گھڑی بھی آ گئی جب میرے آپ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد ہوا کہ آپ اپنا رخ کعبۃ اللہ کی طرف پھیر دیجیے. یعنی ابھی نماز باقی ہے، حالت نماز میں ہی، اور اس حالت کو آج بھی مسجد قبلتین میں آپ دیکھ سکتے ہیں. 2 قبلوں والی مسجد. جب نماز کا آغاز ہوا تو منہ بیت المقدس کی طرف تھا، اور جب اختتام ہوا تو منہ کعبۃ اللہ کی طرف تھا. اس کا مطلب پھر یہی ہوا اللہ بھی چاہتا یہ ہے کہ نبی کیا چاہتا ہے، اور جب نبی یہ چاہے کہ میرا قبلہ کعبۃ اللہ ہو تو پھر ہمارے ایمان کا دار و مدار کیا ہوگا، ہمارے ایمان کا معیار کیا ہوگا. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین نے یہ نہیں پوچھا، حالت نماز میں پوچھ بھی کہہ سکتے تھے. جب کملی والے نے اپنا رخ کعبۃ اللہ کی طرف پھیرا تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کی پوری جماعت اپنا رخ بدل دیتی ہے. وہ نبی کی اداؤں کو دیکھتے ہیں، وہ نبی کی بارگاہ کے ایسے عاشق ہیں، جیسا نبی چاہے، جیسا نبی کرے ویسا کر لیتے ہیں. پوچھتے بعد میں ہیں، سوال بعد میں کرتے ہیں، تاکہ آنے والی نسلوں کو پتہ چل جائے
کہ نبی ہوتا ہی وہ ہے جس کا براہ راست رابطہ اپنے پروردگار سے. دیکھیے امت مسلمہ کو ایک بڑی تلقین قرآن نے یہ بھی کی، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. اعلان یہ کیا مضبوطی سے باہم مل کر سارے اللہ کی رسی کو پکڑ لو. اور یہاں رسی سے مراد کلام اللہ ہے، قرآن مجید ہے، فرقان حمید ہے، برہان رشید ہے. اور جب اسی قرآن کو ہم سمجھنا چاہتے ہیں تو پھر ہمیں کملی والا نظر آتا ہے، کیونکہ اللہ نے تو بھیج دیا، جبریل تو لے کے آ گئے، قرآن تو آ گیا، لیکن اب یہ قرآن آئے گا اسے ہی جس کا سینہ نبی کے پیار کا مدینہ ہوگا، جس کی سوچوں میں کملی والا ہوگا، جس کے کردار میں کملی والا ہوگا، جس کے اخلاق میں کملی والا ہوگا، جس کے اٹھنے بیٹھنے میں کملی والا ہوگا، جس کی اداؤں میں کملی والا ہوگا. یہی تربیت کا وہ معیار تھا جس کو قرآن نے بیان کیا. اور نبی کی صحبت میں رہنے والوں کو قیامت کی صبح تک کے لیے فیضان نبوت کا امین ٹھہرا دیا گیا. قرآن و حدیث کی شکل میں آج جتنا نور ہم تک پہنچا ہے یہ انہیں اصحاب کا مرہون منت ہے جنہیں قرب مصطفیٰ میں صلی اللہ علیہ وسلم ملا، جنہیں دیدار مصطفیٰ سر کی آنکھوں کے ساتھ نصیب ہوا، جن کے ہر عمل سے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ظاہر ہوئی. ناظرین، ایک بات آپ کو سمجھنی ہے، یہ سوال بار بار کیا جاتا ہے. حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو ظاہری حیات میں صاحب اختیار بھی ماننا چاہیے، صاحب اقتدار بھی ماننا چاہیے، مشکل کشا بھی ماننا چاہیے، حاجت روا بھی ماننا چاہیے، سب کچھ ماننا چاہیے. لیکن ان کے وصال کے بعد انہیں میرا خیال ہے یہ غلط اندازہ ہوگا. دین اندازے لگانے سے نہیں آتا، دین شعور سے ملتا ہے، مفروضے نہیں بنانے پڑتے. مثلا کہنے کو یہ بات بڑی آسان ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس طرح بیان فرمایا، اس طرح حکم دیا. مثال کے طور پہ بڑی شدت کے ساتھ یہ کہا جاتا ہے کہ آذان سے پہلے یا آذان کے بعد درود شریف پڑھنا یہ سنت نہیں ہے. اگر سنت ہوتی اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کرتے، یہ بدعت ہے. کاش ہم دین کو شعوری طور پر پہچانیں. مجھے بتائیے کون سا لمحہ تھا جب اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہیں بھیجتے تھے؟ جب آپ کی نماز کی تخمیر میں درود پڑھنا واجب اور سنت ہے، نماز درود مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر مکمل نہیں ہوتی ہے. آزان تو بلاوا ہے نماز کے لیے، جس کام کے لیے تمہیں بلایا جا رہا ہے اس کی ترتیب و تشکیل میں تو درود مصطفیٰ کو واجب کر دیا گیا ہے.
خدا کے لیے اپنی ذاتی سوچوں کو دین مت بناؤ، ذاتی خواہشات کو دین مت بناؤ۔ آج ہمارے پاس ایک بہت بڑی رحمت، بہت بڑی نعمت نور قرآن کی صورت میں موجود ہے، اس پر داغ نہ رکھو، اس کو داغدار مت کرو۔ اس سے پہلے کہ ملحدین، اس سے پہلے کہ لبرلز، اس سے پہلے کہ منکرین، اس سے پہلے کہ غداران ملت تمہارا راستہ روک دیں اور تم سے کل سوال کریں تم کس رسول کی بات کر رہے ہو۔ جس کی شان کو قرآن تو یوں وما ارسلناک الا رحمت للعالمین کہہ رہا ہے، عالمین کے لیے رحمت، جہانوں کے لیے رحمت، قطرے قطرے کے لیے رحمت، ذرے ذرے کے لیے رحمت، لمحے لمحے کے لیے رحمت، دھڑکن دھڑکن کے لیے رحمت، سوچ سوچ کے لیے رحمت، کلام کلام کے لیے رحمت، جو چلے گئے ان کے لیے بھی رحمت، جو آنے والے ہیں ان کے لیے رحمت، عالمین کے لیے رحمت، عالم ارواح کے لیے بھی رحمت، عالم اجسام کے لیے بھی رحمت، عالم برزخ کے لیے بھی رحمت، اور عالم حشر کے لیے بھی رحمت۔ قیامت کا وہ منظر جب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لوگ ہر نبی کے دروازے سے ہو کر، کیا لوگوں کو اللہ کا دروازہ نظر نہیں آ رہا ہوگا؟ لیکن نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا کہ لوگ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، حضرت نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گے، ایک ایک نبی کے پاس جائیں گے، سوال ایک ہی ہوگا کہ ہماری مدد کیجیے، اور جواب بھی سب کا ایک ہوگا کہ آج کے دن ہر نبی یہ پکارے گا وہ میں نہیں ہوں، وہ کوئی اور ہے، میرے سوا کوئی اور ہے۔ آدم فرمائیں گے میرے سوا کوئی اور ہے، جناب نوح فرمائیں گے میرے سوا کوئی اور ہے، جناب ابراہیم فرمائیں گے میرے سوا کوئی اور ہے، جناب اسماعیل فرمائیں گے، جناب داؤد فرمائیں گے جو خلیفۃ اللہ فی الارض ہیں، جناب موسیٰ فرمائیں گے، جناب عیسیٰ فرمائیں گے اذهبوا الی غیری، وہ میں نہیں ہوں، وہ میرے سوا کوئی اور ہے۔ اور پھر کلمہ پڑھنے والوں ناز کرو، فخر کرو، میرا اور تمہارا نبی اپنے اللہ کے اذن سے، رب کی رضا سے یہ اعلان فرمائے گا انا لہا، اور تو کوئی ہے ہی نہیں، اللہ نے مجھے ہی ایسا بنایا ہے آج کے دن کے لیے۔ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میں سجدے میں سر رکھ دوں گا، اللہ فرمائے گا ارفع رأسک یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کملی والے محبوب آج سر جھکانے کا دن نہیں ہے، سر اٹھانے کا دن ہے، سر اٹھائیے، جلوہ دکھائیے، مانگیے دیا جائے گا، سوال کیجیے پورا کیا جائے گا۔ اور قریب آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس وقت تک سر نہیں اٹھاؤں گا جب تک میرا ایک ایک امتی جنت کا حقدار نہیں ٹھہرے گا۔ تو کیا کلمہ پڑھنے والوں قیامت کے دن یہ کہو گے کہ نبی کے پاس کیا اختیار ہے، نبی کے پاس کیا اتھارٹی ہے؟ اور ویسے بھی نادانو، تمہیں نبی کو اللہ کے مقابل تو نہیں لانا چاہیے، اور پھر اللہ کی شانیں براء البراء ہیں، آپ وہ شانیں جو اللہ نے اپنے نبی کو عطا کی ہیں، آپ کوشش یہ کرتے ہیں کہ یہ ثابت کریں کہ یہ تو اللہ کی شانیں ہیں۔ بھائی اللہ نے جب نبی کو عطا کر دی ہیں تو تمہارے پاس تو سوال کرنے کا حق بھی ختم ہو چکا ہے۔
اختیار کا عالم دیکھا ہم نے، اختیار کی کیفیت دیکھی. لوگ کہتے ہیں کہاں لکھا ہوا ہے؟ کیا صحابہ نے ایسے کیا؟ کیا صحابہ نے نبی کو مشکل کشا کہا، حاجت روا کہا؟ تو وہ جو کہا پڑا تھا مدینے میں، اور ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم مزار رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر گیا، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، امت پیاس سے تڑپ رہی ہے. اللہ اکبر. کملی والے آقا صاحب نے فرمایا، سوال کرنے والے امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم کو جا کر ہمارا پیغام دو، گھبرائے نہیں، رحمت برسنے والی ہے. اور جب نبی کی اس اتھارٹی کو امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے قبول کرتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں اظہار تشکر فرمایا، تو 1400 سال کے بعد جنہوں نے نبی کو دیکھا، نبی کو دیتے ہوئے دیکھا، نبی کی عطاؤں کو دیکھا، نبی سے وفاؤں کو دیکھا، آج 1400 سال کے بعد تو اپنی ناقص رائے کو دین کہتے ہوئے شرمندہ بھی نہیں ہو رہا ہے، شرمسار بھی نہیں ہو رہا ہے. انشاءاللہ امت کا ایک ایک فرد اسی طرح قرآن کے حلقوں میں بیٹھے گا، قرآن کے اوراق کو پڑھے گا، قرآن کے نور سے اپنے سینے کو مزین کرے گا. آج کا وہ 12-14 سال کا بچہ اور بچی جن کے سینوں میں قرآن بھر دیا گیا ہے، جب وہ مصلی امامت پر کھڑے ہو کے وہ معصوم بچے قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، اور یہی بچے کل جب حافظ قرآن ہونے کے ساتھ ساتھ قرآن کے نور کو سمجھنے والے بن جائیں گے اور قرآن کے نور سے زندگیاں گزارنے والے بن جائیں گے. تو ہماری ان مجالس کا بنیادی مقصد لازم یہ ہے کہ سوشل میڈیا میں اور میڈیا میں جو اس وقت گندے انڈے اور کہتے ہیں کہ ایک مچھلی پورے جل کو خراب کر دیتی ہے، کاش کلمہ پڑھنے والا عبداللہ ابن ابی نہ بنتا. کافر بن جانے میں کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن کلمہ پڑھتے ہوئے کلمے والے سے غداری کرنا، پتہ نہیں کس شیطانی قوت کے ذریعے سب یہ لوگ سب کچھ کر رہے ہیں. امت کو ورگلانے کی تمام کوششیں ناکام ہو جائیں گی. آخری فتح اسلام کی ہے. اور ناظرین، آپ سے ایک گزارش ہے کہ آپ دنیا بھر میں جو یہ وبا آئی ہے، جس سے پورا یورپ انڈر اٹیک ہے، پورا ویسٹ انڈر اٹیک ہے، کیا آپ نہیں سمجھتے کہ ان کی اتھارٹیوں پر ایک بہت بڑی اتھارٹی موجود ہے؟ وہ آج چاہے تو یہ وائرس ختم ہو سکتا ہے، اور اس سے بات تو کرو. جیسے مسجدوں میں، کئی جگہوں پہ، چرچوں میں، کئی پارلیمنٹوں کے اندر قرآن کی تلاوتیں ہو رہی ہیں، اذانیں اونچی آواز میں ہو رہی ہیں. یہی تو ہم کہتے ہیں سب سے بڑی نیکی اللہ کا ذکر ہے. اللہ کے ذکر کا نور آپ کے نہ صرف ظاہری آثار بیماری ختم کر دے گا، بلکہ آپ کے اندر سے بھی تمام بیماریوں کو ختم کر دے گا. یہ ماہ مبارک اللہ نے بر موقع دیا ہے. بالکل ضد مت کیجیے، اگر مسجد بند ہے تو بند رہنے دیجیے، مگر اپنے دل کو کھول دیجیے. اگر احتیاط کرنے سے کسی کی زندگی بچ سکتی ہے تو
تو آپ کو ضرور محتاط رہنا چاہیے. اقوام عالم کے ساتھ ہم نے چلنا ہے. ہم نے اپنا دین کسی پر مسلط نہیں کرنا. ہم نے اپنے دین کو لوگوں کے لیے راحت اور رحمت کا ذریعہ بنانا ہے. انشاءاللہ ہمارا یہ سفر جاری ہے، اور جو آپ اپنی تعداد بڑھاتے جائیں گے، کیونکہ اس ماہ مبارک کے اندر ہم نے تربیت کا ایسا انداز اختیار کرنا ہے، ہزاروں لاکھوں لوگ گھر بیٹھے عاشق رسول بن جائیں، انسانیت کے خدمتگار بن جائیں. آپ کو دعوت فکر دینا چاہتا ہوں. آپ کے پاس وسائل ہیں، آپ نے اپنی زکوٰۃ ضائع نہیں ہونے دینی، آپ نے اپنا فطرانہ ضائع نہیں کرنا، غلط ہاتھوں میں نہیں دینا. آپ کے لیے ایسا بندوبست کر دیا گیا ہے کہ آپ کے عطیات ان لوگوں تک پہنچیں جو حقدار ہیں، جو فی الواقع ضرورت مند ہے. جب مجھے کوئی ٹیلی فون کرتا ہے، جب مجھے کوئی اپنی بیٹی کو رخصت کرنے کے لیے بات کرتا ہے، جب مجھے کوئی افطاریوں کے لیے راشن دینے کی بات کرتا ہے، جب کسی بیوہ عورت کی طرف سے مجھے پیغام ملتا ہے کہ آپ ہماری مدد کیجیے، تو میرے ذہن میں، میری سوچوں میں آپ لوگ آ جاتے ہیں. اور میں بڑے فخر سے کہتا ہوں، شمع رسالت کے پروانوں، تم نے پہلے بھی کبھی نہیں رکھی، لیکن آج سے ایک روپیہ جو ہے یہ اس کار خیر کے لیے جمع کرو جس سے ہم انسانیت کو سسک کر مرنے سے بچا سکیں. موت سے تو کوئی نہیں بچ سکتا، لیکن جو انسانیت اس وقت سسک رہی ہے، تڑپ رہی ہے، انہیں ہم بچا سکتے ہیں. آئیں ہم سب مل کر تعاونوا علی البر والتقوی کا جھنڈا اٹھائیں. بے حیائی، فحاشی، بدکاری اور ذاتی خواہشات کی تکمیل کے جتنے سامان ہیں انہیں توڑ دیں اور اپنے پروردگار سے رابطہ جوڑ دیں. میں امید کرتا ہوں آپ جہاں جہاں ہیں، اگر سوئے ہوئے ہیں تو جاگ جائیں، جاگے ہوئے ہیں تو جاگ لگوا لیں، اگر لیٹے ہوئے ہیں تو بیٹھ جائیں، بیٹھے ہوئے ہیں تو کھڑے ہو جائیں، کھڑے ہیں تو چل پڑیں، چل رہے ہیں تو تیز قدم اٹھائیں. ہو سکتا ہے میرے اور آپ کی کوشش سے کسی کو ہم موت کے منہ میں جانے سے بچا سکیں، کسی کو سفید پوشی میں بھوک سے مر جانے کی بجائے ہم کھانا نہیں کر سکیں. یہ اشرۂ رحمت ہے، اشرۂ مغفرت آ رہا ہے. نجات جہنم سے رہائی کا اعلان بھی ہو رہا ہے. آئیے آگے بڑھے، کثرت سے تلاوت قرآن کریں، صبح و شام ذکر الہی اور درود مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنیاد بنائیں، صلہ رحمی کریں. بہت سارے ہمارے بہن بھائی جن کے والدین، بعض لوگ میں نے دیکھے ہیں جو جوانی میں ہی ایسے بیمار اور لاچار ہو جاتے ہیں کہ روزہ نہیں رکھ سکتے. آپ کے روزے کا ہدیہ جو ہے وہ بھی ہم لوگوں کی بھلائی پر خرچ کر سکتے ہیں. آپ کی زکوٰۃ بھی، آپ کے صدقات بھی، اور صدقہ بلاؤ کو ڈال کر آپ کوشش کریں. میرا خیال ہے صرف سوچنے کی ضرورت ہے، جرأت کرنے کی ضرورت ہے. اگر ایک صدقہ کرنے سے آپ پر آئی ہوئی یہ بلا ٹل سکتی ہے، یہ وبا ٹل سکتی ہے، تو اس کا تو وعدہ ہے ایک کے بدلے میں 10 تو دنیا میں ہی دے دیتا ہے. اور صدقہ جب شرط قبولیت پاتا ہے تو نہ بیماری رہتی ہے، نہ بدکاری رہتی ہے، نہ شرمساری رہتی ہے، بس رہ جاتی ہے تو شکر گزاری رہ جاتی ہے. پروردگار ہمیں
اپنے پاک کلام کے نور سے دین سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں روحانی دنیا کے اپنے تمام وہ احباب جو ہمارے اس پروگرام کی تشکیل میں حصہ لیتے ہیں، اللہ کہ حضور ان کے لیے رحمت کی دعا کرتے ہوئے آپ سب کو بھی رمضان مبارک کی ایک مرتبہ پھر مبارکباد دیتے ہوئے آپ کے لیے دعا کرتا ہوں کہ مولا تیرے دربار سے کوئی خالی نہ گیا نہ جاتا ہے۔ ہم رمضان المبارک کی یہ دوسری تراویح کے بعد تیرے دربار میں ہاتھ اٹھا رہے اللہ، انہیں اٹھے ہوئے ہاتھوں کو اپنی بارگاہ میں شرف قبول فرما۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلی علیہ۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، پروردگار عالم دنیا بھر کے مسلمانوں پر رحم فرما، دنیا بھر کے انسانوں کو اپنی رحمت سے نواز دے۔ پروردگار ہر بیماری، ہر بلا، ہر وبا سے نجات عطا فرما، ہمیں قرآن کا نور اپنانے کی توفیق عطا فرما، ہمیں صلہ رحمی کرنے کی توفیق عطا فرما، پاکستان کی خیر فرما، عالم اسلام کی خیر فرما، عالم انسانیت کی خیر فرما۔ یا پاک پروردگار اس وقت کشمیر اور انڈیا میں، برما میں اہل اسلام پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے، اللہ انہیں محفوظ فرما دو۔ پاکستان کی معاشرت، معیشت کو یا اللہ، پاکستان کی سیاست کو، پاکستان کے نظام حکومت کو ایک دفعہ پھر گنبد خضرا کی ہریالی پر نور عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على رسول خير خلقه سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين، وحق لا اله الا الله